بعض روایات میں آیا ہے، جیسے امام ازرقی نے اخبار مکہ اور اس طرح بعض دیگر کتب میں بیان کیا ہے کہ وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت جب بیت المعمور میں طواف کر لیتی ہے اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحلیل اور ذکر و عبادت انجام دے لیتی ہے، تو پھر انہیں حکم ہوتا ہے کہ وہ زمین پر اس کعبہ کی طواف کے لیے، پھر وہ زمین پر آتے، وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت، اور آ کے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، صبح اترتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے، دن بھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ پھر وہی 70,000 فرشتوں کی جماعت جو بیت المعمور سے چلتی ہے، پھر بیت اللہ آتی ہے، پھر یہاں کے طواف سے فارغ ہو کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ طیبہ میں حاضری دیتی، اور وہ 70,000 فرشتوں کی جماعت حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کا دیدار کرتی، زیارت کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے پر حضور علیہ السلام کے قبر انور سے مس کرتے ہیں اور نور و فیض کی خیرات لیتے ہیں۔ اور اس روایت میں، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ 70,000 فرشتے جو ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے جاتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ یعنی مختلف روایات ہیں، ان ساروں کو ملا کر ان کا یہ سفر حج، میں تو کہوں گا کہ وہ فرشتوں کا سفر حج ہے۔ بیت المعمور سے شروع ہوتا ہے، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جب وہاں سے چلتے ہیں تو وہ بھی اپنی شان کے لائق احرام باندھ کے چلتے ہیں، ملائکہ۔ وہ محدثین نے اور بعض ناقدین نے ان حدیث کے بارے میں ضعف کا قول کیا، مگر کوئی ایسا حکم یا کوئی ایسی بات اور امر ان روایات اور حدیث میں نہیں ہے جو دین کے اصولی اور اساسی تعلیمات اور امور کے ساتھ متصادم ہو۔ فضائل سے متعلق ہیں اور فضائل کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کعبۃ اللہ کے فضائل اور حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے فضائل، تو انہیں قبول کرنے میں حرج نہیں ہے عزم شرع، باوجود ان کے ضعف کے قول ہونے۔ سو میں ان کہوں گا کہ یہ ان فرشتوں کا سفر حج ہے، جو بیت المعمور سے شروع ہوتا ہے، وہ پہلا گھر ہے فرشتوں کا آسمانوں کے اوپر۔ اور بعد ازاں وہ بیت اللہ آتے ہیں حالت احرام میں، اور جس طرح ہم لوگ یہاں سے چل کے بیت اللہ کا طواف کرتے اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر روضہ اقدس پہ حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر کہا ہے اس موقع پر کہ گویا کعبۃ اللہ اپنی زبان حال سے کہتا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ لیکن جب حاجی لوگ حج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کعبہ زبان حال سے اب انہیں کہتا ہے کہ حاجیوں اب تم میرے مناسک سے فارغ ہو گئے ہو، اب مناسک یار کی ادائیگی کے لیے چلو۔ تو کعبہ کو دیکھ چکے، میرا منظر تو دیکھ لیا ہے، اب تم روضہ یار کی طرف، روضہ حبیب کی طرف جاؤ، وہ منظر بھی جا کے دیکھو۔ اور بعض عاشقوں نے اس مقام پر ایک ذوق کی بات کہتے ہوئے کہا کہ مزاب رحمت جو کعبۃ اللہ کا ہے وہ اسی رخ ہے جدھر مدینہ طیبہ ہے۔ تو عاشق لوگ اپنے ذوق کے اشارے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ مزاب رحمت جو ہے وہ اسی رخ اس لیے لگایا گیا کہ حاجیوں کو راستہ دکھا رہا ہے کہ اب اس سمت چل پڑو، ادھر یار کا وطن ہے، یار کا دیس ہے، تو حج کے سفر کی تکمیل وہاں جا کر ہو۔ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، ویسے تو قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس میں بیان کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ملتا ہے، اور صراحتاً قرآن مجید کا جو بیان ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسبت ہے کہ انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی، کعبہ کو تعمیر کیا، اور وہ کعبہ کی عمارت کے بانی اور مؤسس ہیں، عمارت کے بانی اور مؤسس ہیں۔ مگر خود قرآن مجید سے ان امر کے واضح اشارے ملتے ہیں کہ جو کعبۃ اللہ کی عمارت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، یہ کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر نہیں تھی۔ اس مقام پر کعبۃ اللہ پہلے سے تعمیر شدہ تھا، وہ مسمار ہو گیا تھا، منہدم ہو گیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تو برحقیقت زمین کے نیچے سے زمین کو کھود کر ان ہی بنیادوں کو دوبارہ اٹھا دیا،
اب اس امر کی تصدیق خود قرآن مجید کے کلمات طیبات سے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ میں جب یہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کلمات یہ ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یہ نہیں فرمایا کہ تعمیر کر رہے تھے یا بنیاد رکھ رہے تھے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ نہیں آیا کہ وہ کعبہ کی تعمیر کی بنیاد رکھ رہے تھے یا بنا رکھ رہے تھے، نہیں فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے۔ پھر اس سے زیادہ صراحت قرآن مجید میں سورہ حج میں زیادہ تصریح ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم کو اپنے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی، رہنمائی کی کہ اے ابراہیم میرے گھر کا مکان، میرے گھر کی جگہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے صراحتاً یہ بات بتا دی کہ اس بیت اللہ کا، کعبۃ اللہ کا، اللہ کے گھر کا ایک مقام، ایک جگہ پہلے سے متعین تھی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم ہوا تو وہ حکم یہ نہ تھا کہ اس مکان پر جہاں چاہے تعمیر کرنے، نہیں، حکم تھا کہ جہاں میرا گھر پہلے تعمیر تھا، گھر کی جگہ نہیں بدلے گی، اسی گھر کو دوبارہ تعمیر کرو۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو نشاندہی کی، بتلایا اور دکھایا نشاندہی کے ذریعے کہ یہ جگہ ہے میرے گھر کی۔ نشاندہی کیسی کی؟ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر پر مامور کیا تو اس وقت بادل کا ٹکڑا بھیج دیا گیا۔ بادل کا ٹکڑا ایک مقام پر آ کے کھڑا ہو گیا اور اس کا جو سایہ تھا، بعض روایات میں یہ آتا ہے تو یہ ہے کہ بادل کے ٹکڑے کا سایہ جس مقام پر پڑا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر کھدائی کی اور کھدائی کرتے چلے گئے تو نیچے اول جو بنا کعبہ تھی اس کی بنیاد نکل آئی، پہلے سے کعبہ کی جو بنیادیں موجود۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ بادل کا جو ٹکڑا اوپر کھڑا کیا گیا اس کے سائے میں بیت المعمور کی جھلک تھی، بیت المعمور کی جھلک تھی۔ اور وہ مقام خاص، اس کی اہمیت بھی بعض احادیث اور روایات میں یوں درج ہے کہ یہ مقام روئے زمین پر کعبۃ اللہ کا وادی مکہ میں اس جگہ تھا، عین اس مقام کے اوپر عرش کے نیچے بیت المعمور ہے۔ تو بیت المعمور کا جو مقام ہے اس کا اگر خط زمین کی طرف کھینچا جائے تو وہ جگہ ہے اور وہ مکان ہے جہاں زمین پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ تو گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی یہ پہلی تعمیر نہیں ہے، اور ویسے تاریخی اعتبار سے صرف آپ کی اطلاع کے لیے کعبۃ اللہ کی 10 بار تعمیر ہوئی۔